شعبان کو ہم نے بنانا ہے رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ رمضان کون ہے؟ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ ہے۔ تو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں شوق سے انتظار کرنا، اس کی تیاری کرنا، اس مہمان کو ویلکم کرنا۔ تو یہ تیاریاں شعبان میں کی جاتی ہیں، رمضان سے پہلے کی جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس تم اس کے لیے تیاری کرو اور اپنی نیتوں کو درست کرو۔ تو مہمان کی آمد کا انتظار اور اس کے استقبال کی تیاری یہ ہمیں اب کرنی ہے۔ کہتے ہیں نا ویل پلانڈ ہاف ڈن، صحیح طریقے سے پلاننگ کر لی، ہوم ورک پورا ہے تو بس کام پورا ہو گیا۔ تو رمضان اچھا گزارنے کا ارادہ کن کا ہے جی بتائیں؟ ماشاءاللہ سب گزاریں گے جی اچھا رمضان۔ وہ کیسے پتہ لگے گا جب شعبان میں ہم تیاری کر رہے ہوں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم شعبان غفلت میں گزار دیں، رمضان آ جائے اور فوری طور پر ہم سارے رمضان کے اعمال شوق سے کرنے لگ جائیں، یہ بہت مشکل ہے۔ شعبان میں جو ہم تیاریاں کر رہے ہوں گے تو اس کے اثرات رمضان المبارک میں آئیں گے۔ چند تجاویز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، چند پوائنٹس، ان کو ہم غور کریں اور ہر آدمی اپنے اپنے حالات کے مطابق اور اپنی مصروفیات کے مطابق اس میں کمی بیشی کرتا رہے۔ یہ چند باتیں کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ تیاری کرنی کیسے ہے۔ عید کی شاپنگ، عید کے لیے کپڑے، جوتے، کوئی بھی کام، ان کو کوشش کر کے شعبان میں کر لیں۔ رمضان کی برکت والی گھڑیاں بازاروں میں، گلیوں میں نہ گزاریں، اور خاص طور سے وہ وقت کہ جب ہماری نماز یا تراویح یا کوئی عبادت خراب ہو اور ہم وہ وقت بازار میں گزار رہے ہوں، یہ کیا ہوگا؟ یہ بجائے رحمت کے زحمت کا ذریعہ بنے گا، یہ لعنت کا ذریعہ بنے گا، سزا کا ذریعہ بنے گا۔ دوسری بات، گھر کا راشن، چیزیں جو ہمیں رمضان میں چاہیے اور افطاری کے لیے، سحری کے لیے، عید کے لیے، وہ بھی جہاں جہاں تک ممکن ہو، جتنا ممکن ہو، ہر آدمی اپنی استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب کام شعبان میں کر لے۔ رمضان میں نہ جائے کہ 2 کلو چینی لے آؤ، 4 کلو آٹا لے آؤ، ان چکروں میں نہ رہے، جہاں تک ممکن ہو ان کاموں سے بھی پہلے فارغ ہو جائے۔ ایک اور مشورہ یہ ہے، نوجوان تو اس مشورے کو بالکل نہیں مانیں گے، اللہ کرے مان لیں، کہ جو کام ہم رمضان کے مہینے میں چھوڑ سکتے ہوں اس کے لیے ہم ارادہ کر لیں کہ ہمیں ان کاموں کو رمضان میں چھوڑ دینا، عید کے بعد دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے کاموں میں، سب کاموں میں جائزہ لینا، تو وہ کام جن کو چھوڑنے میں رمضان میں نقصان کوئی نہیں بلکہ فائدہ ہے، ایسے سارے کاموں کو ہمیں اپنی زندگی سے 1 مہینے کے لیے نکالنا چاہیے۔ کون کون سے کام ہیں؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ، اس کو رمضان کے لیے چھوڑ دیجئے۔ انٹرنیٹ کا بہت زیادہ اور غیر ضروری استعمال، اس کو چھوڑ دیجئے۔ سیل فون کے اوپر باتیں جو ہوتی ہیں بلا وجہ فضول میں لا یعنی، اس کو چھوڑ دیجئے۔ واٹس ایپ، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، اس کا جائز اور ضروری استعمال تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ اسنیپ چیٹ وغیرہ، ٹک ٹاک، ان میں سے بہت ساری چیزوں کا استعمال حرام اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے ہمیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ آؤٹنگ کے نام پر، آؤٹنگ کے نام کے اوپر جانے والی ہماری پکنک اور تفریحات اور یہ سب ویکینڈ بنانا، فلاں کارنر پہ جانا، فوڈ پوائنٹ پہ جانا، اس طرح کی چیزوں کو ہم رمضان کے لیے چھوڑ دیں۔